السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سیکھنے والے ہیں عید کی نماز کا طریقہ۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو، بہت سارے ہمارے دوستوں کو جو ہے اس کے اندر کنفیوزنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس عید کے اندر 6 تکبیرات ہوتی ہے جس کو ہم زائد کہتے ہیں، 6 زائد تکبیریں ہوتی ہے، تو اس کے اندر بہت ساری کنفیوز ہو جاتی ہے کہ کہاں پر ہاتھ اٹھانے ہیں، کہاں پر چھوڑنے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو پورا اچھی طریقے سے طریقہ بتائیں گے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پورا دیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی کنفیوز کلیئر ہو جائے گی، ایک دم بالکل آپ کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ آپ کو اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز اس چینل پر ملتی رہے گی۔ تو ہم آپ کو تصویرات کے ساتھ بتانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عید کی نماز شروع کریں، کیونکہ امام کے پیچھے ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں نیت کرنی ہے کہ میں 2 رکعت عید کی واجب نماز پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اس امام کے پیچھے، منہ میرا قبلہ کی طرف، جس طرح ہم نماز کے اندر نیت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ میں 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں عید کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اس طرح کہنا ہے۔ پھر امام جب اللہ اکبر کہے، تکبیر کہے، تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھنا ہے، جس طرح آپ کو تصویر کے اندر دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ پھر آپ کو ثنا پڑھنی ہے، جو نماز کے اندر عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد جب دوسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہے تو ہمیں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر جب تیسری بار اللہ اکبر کہے تو پھر سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور پھر سے چھوڑ دینا ہے۔ پھر جب چوتھی بار اللہ اکبر کہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر باندھنا ہے۔ پھر یہ چوتھی بار کی بات ہے، ہاتھوں کو چوتھی بار میں باندھنا ہے۔ پہلی بار میں باندھیں گے تو سبحانک اللہم ثنا پڑھیں گے، پھر دوسری بار میں ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑنا ہے، تیسری بار میں بھی ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑنا ہے، اور چوتھی بار ہاتھوں کو اٹھا کر باندھنا ہے۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے۔ پھر عام طور پر جو نماز کے اندر رکوع سجدے ہوتے ہیں، اس طرح رکوع سجدہ ہوگا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہے تو ہمیں ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا ہے پہلی بار۔ پھر دوسری بار جب اللہ اکبر کہے تو پھر سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور پھر سے چھوڑ دینا ہے۔ پھر جب تیسری بار اللہ اکبر کہے تو پھر سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور پھر سے چھوڑ دینا ہے۔ پھر یہ 3 بار ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑنا ہے۔ یہ دوسری رکعت کی بات ہے۔ رکوع سے پہلے رکوع میں نہیں جانا ہے۔ سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہے تو 3 تکبیروں تک تو ہمیں ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ پھر جب چوتھی بار اللہ اکبر کہے تو ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ آپ کو جس طرح رکوع کے اندر تصویر کے اندر دکھ رہا ہے، اس طرح آپ کو ڈائریکٹ بغیر ہاتھوں کو اٹھائے ڈائریکٹ رکوع کے اندر چلا جانا ہے۔ پھر جس طرح ہم نماز پڑھتے اسی طرح ہماری دوسری رکعت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2 خطبے پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ تو یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ دونوں عیدیں اس کے اندر آ گئی، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، بقرہ عید ہو یا پھر عید الفطر کی عید ہو، یہ دونوں عیدوں کا طریقہ یہی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو دیکھ کر اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا عید کی نماز کا پورا طریقہ۔ تو ویڈیو کو آپ سے جتنا ہو سکے شیئر کریے اور اپنے تمام بھائیوں تک، تمام مسلمانوں تک اس ویڈیو کو پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔